السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ الانعام سورہ نمبر 6 اور پارہ نمبر 7 تک کا جو ہے وہ 70 نمبر آیت تک کمپلیٹ کیا تھا، جو کہ 8 رکوع بنتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں 71 سے۔ کل کہہ دیجئے نبی ندعو من دون اللہ، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کفار سے کہہ دیجئے، کیا ہم بلائیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں؟ ما لا ینفعنا، جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، ولا یضرنا، اور نہ ہی ہمیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اصل میں یہ بات 71 میں یہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ پیچھے پورا ایک رکوع آلموسٹ ہم بلکہ 2 رکوع لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھے تھے وہ یہی تھا کہ غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکنا، اور غیر اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ طاغوت یعنی پتھر، شجر، دیوی دیوتا، فوت شدگان لوگ، عظیم زندہ ہستیاں، معبودان باطل، کچھ بھی، پرندے، چرند، پتھر، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایون انبیاء اور اماموں کی ذات کو بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے غیر اللہ یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی ہو، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ ویلیو مطلب وہ اللہ، ویلیو تو جو عوام ہیں، انبیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام و درجہ ہے، لیکن اللہ کی ذات کے ایکولنٹ برابر وہ نہیں ہو سکتے، وہ اللہ نہیں ہو سکتے، وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ ہم ان کے سامنے جھک نہیں سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، ان سے اپنی حاجات نہیں منوا سکتے۔ یہی بات آیت 71 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے نبی لوگوں کو کہہ دیجئے اگر اللہ کو چھوڑ کر ہم نے کسی اور دیوی دیوتا کچھ بھی کسی کو ہم نے پکارا تو وہ چیزیں تو نہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتی نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ سمپل بات ہے کہ کسی دیوی دیوتا جو کہ پتھر کی بنی ہوئی ہے، اس کے آگے ہم پوجیں گے بھی تو بھی اس نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دینا، اور نہیں پوجیں گے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر کوئی پتھر مار کر ان کو توڑ دے تو وہ تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی، تو دوسروں کو کہاں سے فائدہ دیں گی۔ وَنَرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، ہمیں کیا ہو گیا ہے جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہمیں سمجھا دیا ہے، ہمیں نیکی کا راستہ دکھا دیا ہے، تو ہم کیوں الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیوں اپنے سیدھے راستے کو چھوڑ کر برا راستہ چوز کر لیں؟ كَالَّذِي اسْتَحْوَتْهُ، ہم اس آدمی کی طرح، اس انسان کی طرف نہیں ہونا چاہتے۔ الشیطان فی الارض حیرانہ، جس کو شیطان نے حیران پریشان ہو کر جنگل میں چھوڑ دیا، یعنی ایسا شخص جو جنگل میں چلا گیا اور گم ہو گیا، اس کو پتہ نہیں چل رہا اس نے کس راستے پر چلنا تھا، کہاں سے وہ چلے تو وہ واپس اس جنگل سے باہر نکل سکے گا۔ وہ جنگل میں بالکل پھنس چکا ہے، پریشان حال کھڑا ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ، اور اس کے ساتھی اس کو آوازیں دے رہے ہیں۔ کوئی ساتھی کہاں جنگل میں گم گیا، کوئی ساتھی کہاں گم گیا، اور اس کے ساتھی اس کو آواز دے رہے ہیں، اس کو ڈائریکشن دکھا رہے ہیں کہ آؤ، رائٹ آؤ، رائٹ آؤ، رائٹ آؤ، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رائٹ کون سا رائٹ وہ آئے اور وہ اپنے ساتھیوں تک پہنچ جائے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں، ایک اگزامپل دی ہے، ایک ایسے شخص کی مثال ہو جاتی ہے جس کو شیطان نے جنگل میں پھسلا دیا ہے، وہ راستہ گم گیا ہے، وہ حیران اور پریشان ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ، اس کے ساتھی ہیں جو اس کو بلا رہے ہیں، للہدیٰ، ہدایت کی طرف آؤ، ایتینا، آ جاؤ،
اس طرف آ جاؤ، لیکن اس انسان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ایسے ہی پیغمبر، اللہ کے نیک لوگ دوسرے لوگوں کو بلا رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف، لیکن شیطان نے لوگوں کی ایسی مت ماری پڑی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا وہ کس طرف جائیں کہ نہ جائیں۔ قل اے نبی کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی، اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں تو صرف اللہ نے یہ حکم دیا ہے ہم اللہ کے سامنے فرما بردار ہو جائیں، کوئی بحث و مناظرہ کی ضرورت نہیں، بس اللہ کے فرما بردار بندے بن کر نمازیں پڑھیں، اپنے سیدھے راستے پر چلیں، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنے والا۔ آیت 72 میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ہمیں تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم لوگوں کو یہ کہو، ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے ان اقیموا الصلاۃ کہ ہم نماز کو قائم کریں، واتقوہ اور صرف اس اللہ سے ڈر جائیں، هو الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈر جائیں جس کے سامنے تم سب کو اکٹھے ہونا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ دراصل وہ ذات ہے جس اللہ نے آسمان اور زمین کو سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ، بغیر کسی نقص کے، بغیر بے مقصد کسی چیز کو پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات کے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے کہا ہو جا تو پس ہو گیا۔ اللہ نے زمین و آسمان پیدا کرنے میں ذرا مشکل نہیں، وہ ذات کامل قدرت، اس کے ہاتھ میں اس قدر طاقت اور قدرت ہے، اس نے کن کہا، باقی دنیا کی ہر چیز فیکون ہو گئی ہے۔ ہر چیز کو کن کہنے سے فیکون، وہ جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ صرف ارادہ کرتا ہے، وہ کن کہتا ہے فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ قولہ الحق، وہ جو بھی بات کہتا ہے وہ سچی بات کہتا ہے، اور اس کا یہ کہنا بھی سچا ہے کہ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، ایک دن ایسا آنا ہے جس دن سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ ہر چھپی ہوئی چیز کو اور ہر ظاہر چیز کو، نہ صرف اس چیز کو، ان کے جو اندر چھپے ہوئے راز ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ اللہ تعالیٰ بہت ہی حکیم ہے، دانا ہے، خبیر، اور ہر چیز کی بہت باریک بینی سے خبر لینے والا ہے۔ آگے آیت 72 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوبصورت ہمیں ایک ایگزامپل دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم ویری ڈیئر ٹو مائی ہارٹ، بہت عظیم پرسنالٹی ہیں اس دنیا میں۔ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو خیر ہے ہی، کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا، پرفیکٹ ہستی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جد اعلیٰ، یعنی جد عربی میں دادا کو کہتے ہیں، تو آپ کے جو پیغمبر سلسلے کے لحاظ سے آپ کے والد حضرت اسماعیل ہیں اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کو اکثر بہت ایڈمائر کرتے تھے، ان کا نام لیتے تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو پرسنالٹی ہے، جو ہستی ہے، اگر ہم ان کو شروع سے دیکھیں، بچپن سے لے کر آخر تک، تو انسان سبحان اللہ کہے بغیر اور حیران ہوئے بغیر اور شوق ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ ان کی پوری پرسنالٹی کو اور ایک ایک نقطے کو، اور اس نقطے میں ہمارے لیے کیا ہے، کیا خوبصورت انسان ہے، کیا خوبصورت اللہ نے، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے۔ اب ہم یہاں آیت 74 سے جو ہے وہ ان کی لائف کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے ابھی ہی اپنے ابا سے، آزرا اپنے ابا آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا بتوں کو اللہ بنا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے وہ اس اور اس جب آتا ہے ہمیشہ ماضی کی بات کو یاد کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی اس واقعے کو یاد کرو، لوگوں کو بتاؤ جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا تھا اے اللہ ابا کیا تم بتوں کو الہ بنا رہے ہو۔ ایک بچہ جس کے گھر میں، کیونکہ جو چیز ہمارے گھر میں ہوتا ہے وہ ہمارے اندر انہیرٹ ہو جاتی ہے، ہمیں وہ کچھ عجیب نہیں لگتی،
لیکن ظاہر اللہ نے نبی بنانا تھا اس انسان کو، اور نبی ایک عظیم ترین ہستی ہوتی ہے تمام لوگوں سے، پیغمبر، رسول، نبی اوبیسلی عظیم ہستی ہوتی ہیں، اور وہ دوسروں سے الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، ان کا جو نظریہ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب ابھی بچپن میں دیکھتے ہوں گے، جیسے ہی ہوش سنبھالا، ان کے ابا آذر جو تھے وہ بت بناتے تھے، اور نہ صرف بناتے تھے بلکہ بت جو ہے وہ سیل بھی کرتے تھے، یہ ان کا ایک پروفیشن تھا، ایک بزنس تھا۔ اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، ان کی عقل نے یہ بات تسلیم نہیں کی، ایک مٹی سے بنائے بت جو کہ کبھی اٹھاتے وقت ٹوٹ بھی جاتے ہوں گے، کبھی وہ صحیح نہیں بنا تو اس کو توڑ کے دوبارہ کسی اور شیپ میں لائے، اور کہا جاتا ہے کہ پہلے آٹے سے بھی بت بنتے تھے، اور بنا کے اس کے اندر آٹے کی فلنگ کی جاتی تھی، اور جب کبھی ان کے گھر آٹا ختم ہو جاتا تھا، اس بت کو توڑ کر اس آٹے کو روٹی پکانے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب یہ ساری باتیں دیکھا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں کرے، وہ جب یہ بات دیکھا کرتے تھے تو انہوں نے کہا اپنے ابا سے ایک دن، اے ابا یہ کیا عجیب بات کرتے ہیں آپ بتوں کو الہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ الہ تو کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے جس کے سامنے ہم پوجیں۔ جو بت اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا جب آپ اس کو توڑتے ہیں یا دوبارہ مینوفیکچر کرتے ہیں، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے ہاتھ سے بنے ہوئی ایک بت مٹی کا یا کسی اور مٹیریل کا، وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، اے ابا مجھے تو لگتا ہے آپ اور آپ کی ساری جو قوم ہے کسی غلط راستے پر چل رہے ہیں، کھلی گمراہی میں ہیں، ایسا انسان کی عقل میں آ نہیں رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک طرف آپ کی بنائے ہوئے بت ہیں اور دوسری طرف آپ اس کو ہی رب مان رہے ہیں، اس کے آگے جھک رہے ہیں، اس سے اپنے مطالبات، اپنی خواہشات پوری کروانے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے اللہ ہمیں بھی ابراہیم کے راستے پر چلا دے۔ اللہ کہتا ہے اسی طرح سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے نظام دکھا دیے، آسمان نظیم کے سلطنت کے انتظامات دکھا دیے، سمجھا دیے، انہوں نے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور وہ یقین کرنے والے لوگوں میں سے ہو گئے، اور اگر ان کو یقین کرنے والے لوگوں میں سے کرنا تھا تو وہ ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان دے، اور ہماری اولادوں میں ابراہیم کی طرح کی اولادیں اٹھائے، اور اس طرح سے حق کو پہچاننے والے ہم بن جائیں، اور ہماری آگے نسلیں بھی بن جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن کس کو دیکھا؟ کوکب، ستاروں کو دیکھا، اور کیا کہا؟ رات ہو گئی۔ وَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب رات ہو گئی، رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو انہوں نے ستارے کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے، آج بھی وہ جو علاقہ ہے عراق کے ارد گرد کا، وہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر صرف ایک بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپس کی جو ہے نا وہ تہذیبیں تھیں، اور کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی چاند کو پوجتا تھا، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی آگ کو پوجتا تھا، کوئی بتوں کو پوجتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ان کے گھر میں جو سسٹم چل رہا تھا اس کو دیکھا، وہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگ جو ہے وہ ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، ان کا اچھا دیکھتے ہیں یہ کیا سسٹم ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب رات ہو گئی تو انہوں نے ستارے کو دیکھا، دیکھ کے کہا یہ میرا رب ہے۔ کیسے کہا؟ کیونکہ جو بت تھے اس کے اندر ایسی کوئی اٹریکشن والی چیز تھی نہیں، لیکن ستارہ جب نکلا تو وہ شائنی تھا، اس کی ایک خاص شیپ تھی، صبح نکلا نہیں رات کو نکلا ہے، وہ آسمان کو بہت حسین بنا رہا تھا، ڈگمگا رہا تھا۔ ان کو یہ بات اچھی لگی، کہا یہ میرا رب ہے۔ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، اب جیسے ہی صبح ہوئی وہ ستارہ بھی ڈوب گیا۔ قال لا احب الافلین، کہا ابراہیم علیہ السلام نے میں جو ڈوب جانے والے لوگ ہوتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، رب تو وہ ہوتا ہے جو کبھی ڈوبے ہی نہ، جو ہمیشہ روشن رہے۔
اب کیا ہوا، اس رب کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ اب ایک اور قوم دیکھی جو کہ چاند کی پوجا کرتی تھی، انہوں نے کہا اچھا اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ فلما رأى القمر، اب جب انہوں نے چاند دیکھا، بازغن جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، چمکدار، اور پھر وہ شیپس پہ چینج کرتا ہے، تو قال ھذا ربی، ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب دیکھا چاند بھی ڈوب گیا ہے، تو کہا لئن لم یہدنی، اگر میرے اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی، ربی میرے رب نے، رب مطلب پیدا کرنے والے نے، یعنی رب بہت سے لوگ آج بھی، جیسے بہت سی کمیونٹی، بہت سے اور لوگ بھی رب کو، اللہ کو رب نہیں، رب کہتے ہیں، اپنے پوجنے والوں کو رب کہتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے رب کہتے ہوں لوگ، تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھ کو پیدا کرنے والے میں ہدایت نہ دی، لأکونن من الجاہلین، تو میں ایک جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، مجھے لگتا ہے میں بھی پھر ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، مجھے کچھ سمجھ آ نہیں رہی۔ جب جو بچہ شروع سے بہت زیادہ تھنک کرنے والا ہو، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو، یہ بات جینیس جس کو کہا جاتا ہے، جینیس یا ایکسٹرا جینیس، یہ بات بہت کامن ہے، عام لوگ یہ بات اکثر کرتے ہیں، وہ بہت ریسٹلیس ہوتے ہیں، ان کا دماغ بہت بے چین روح ہوتی ہیں، وہ بہت تھنک کرتے ہیں، کبھی ایک طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف، وہ دراصل متلاشی ہوتے ہیں، وہ کچھ کھوج رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نارمل لوگوں سے زیادہ ان کا دماغ چلتا ہے، زیادہ کام کرتا ہے۔ عام انسان جو ہے وہ اس طرح سے نہیں سوچ رہا ہوتا، وہ دوسرے انداز سے سوچ رہا ہوتا ہے، وہ ڈیپتھ میں جاتا ہے۔ جب وہ بہت زیادہ متلاشی ہوتا ہے، بہت کچھ کھوج رہا ہوتا ہے، اگر تو وہ حق کے راستے پہ چلا جائے، اس کو وہ مل جائے، انف گڈ، لیکن اگر نہیں ملتا تو پھر وہ بہت مشکل راستہ بھی چوز کر لیتا ہے، وہ غلط راستے پہ بھی چل پڑتا ہے، کیونکہ اس کو کچھ مختلف کرنا ہوتا ہے، کچھ مختلف دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے جتنے بھی جینیس، سپر جینیس، عام لوگ ہیں، اللہ ان کو اپنے راستے پر چلا لے، اور جو انٹیلیجنٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح طور پر دین کا کام کرنے والے، اللہ کو سمجھنے والے بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسے کہا اگر مجھے سمجھ نہ آئی راستے کی، صحیح جو راستہ ہے، صحیح جو بات ہے، صحیح مجھے رب نہ ملا، تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، میں ظالمین قوم، گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر ایک دن کیا ہوا، فلما رأى الشمس، پھر ایک ایسی قوم ملی، ایسے لوگ ملے جو کہ سورج کی پوجا کرتے، تو انہوں نے کہا چلو میں بھی دیکھتا ہوں۔ تو فلما رأى الشمس، جب ایک دن انہوں نے سورج کو دیکھا، بازغن بہت زیادہ چمکدار، جب چاند کو دیکھا تو وہ ستاروں سے بھی زیادہ چمک رہا تھا۔ تو جب اس نے ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا تو وہ چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ جب ہم نے پیچھے چاند کی بات پڑھی تو فلما رأى القمر بازغن، سورج کو بازغن مذکر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے چاند کو، اور سورج کو مؤنث کہا ہے۔ مؤنث ہمیشہ تذکیر ہوتا ہے، یہ خیر گرامیٹیکلی باتیں ہیں، مؤنث میں ہمیشہ تا جو تثنیہ کی یہ دو تاج ہوتی ہیں، تو کسی چیز کو ایگزیجریٹ کر رہا ہوتا ہے، بڑھائی بیان کر رہا ہوتا ہے اس کی۔ تو جب سورج کو دیکھا جو بہت زیادہ چمکدار تھا، چاند سے کہیں زیادہ روشنی دینے والا تھا، ظاہر ہے جب سورج نکلتا ہے صرف روشنی ہی دیتا، ہمیں وٹامن ڈی بھی دیتا، اور بہت سی ہماری فصلیں پکتی ہیں، بہت سی چیزیں اس سے ہوتی ہیں۔ تو جب دیکھا سورج کو حضرت ابراہیم نے تو کہا ھذا ربی، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ روشنی دینے والا ہے۔ فلما افلت، اور جب شام کو وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اب وہ جس قوم کے پاس وہ تھے، جو لوگ یہ سورج کی پوجا کر رہے تھے، انہوں نے ایک دن ان کے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹ کیا اور کہا اے میری قوم انی بریء، میں تو بری ہوں بھئی، مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا، مما تشرکون، جن کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو، جس کو تم پکار رہے ہو، مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضرت ابراہیم چونکہ بچپن سے فطرت سلیمہ پر تھا، معاشرے کی حرکات، گھر کا سکون، ان کے اندر بہت طبیعت میں ایک بیزاری رہتی تھی، ظاہر ہے ہر وقت میں وہ گہری سوچ میں ہوں گے۔ چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستارے کو دیکھا،
ہر ایک پر تجربہ کیا. جب کسی پر یہ ان کو ظاہر نہیں ہو پایا یہ الہ ہو سکتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت کے منصب جو ہوتا ہے اس پر فائز کیا. وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو کائنات کے اسرار سمجھائے. انہوں نے اللہ کا شکر کیا اور پھر انہوں نے اپنی زبان سے نکالا انی وجہت وجہیہ، بے شک میں نے اپنا چہرہ کر لیا ہے. وجہت وجہ چہرہ، تو میرا چہرہ، میں نے اپنا چہرہ کر لیا ہے، اپنی ذات پوری کی پوری موڑ لی ہے. وجہیہ للذی، اس ذات کی طرف، یعنی میں نے چہرہ اس چہرے کی طرف کر لیا ہے. فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. حنیفہ، دنیا ساری چھوڑ دی، باقی سب شرک چھوڑ دیے، صرف وہ ایک اللہ کی طرف منہ کر لیا. وما انا من المشرکین، اب میں مشرک لوگوں میں سے نہیں رہا، اب میں توحید یافتہ ہو گیا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ میں اب اللہ کے بندوں میں سے ہو گیا ہوں. مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے، نبوت کے ذریعے حقیقت سمجھا دی. یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سورہ الانعام کی آیت جو ہے وہ 79، یہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے جب ہم اپنی نماز شروع کرنے لگیں تو نماز سے پہلے ہم جانماز پر کھڑے ہو کر یا اس سے پہلے ہم یہ پڑھیں اور یہ اکثر پڑھتے رہیں. بہت خوبصورت دعا ہے کہ ہم اپنے سارے اللہ جتنی بھی دوسرے راستے تھے ان کو نگلیکٹ کر کے، ان کو چھوڑ کر تیرے راستے پر تیری طرف آئے ہیں. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اب کیا قوم نے ان کو گلے لگا لیا؟ نہیں. سال ہا سال، صدیوں سے جو سسٹم چل رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام اس سے یکسر ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں، تو کیا قوم ان کی بات کو مان لے گی؟ نہیں. ابراہیم کی قوم نے ابراہیم سے جھگڑا کیا کہ تمہیں ہو کیا گیا؟ اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے اتحاجونی، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتی ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں؟ تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ اس اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو. وقد ہدانی، وہ اللہ نے تو مجھے ہدایت دی ہے، میں تو بڑے زمانے سے بے چین پھر رہا تھا، اس اللہ نے مجھے راستہ دکھایا ہے، مجھے نبوت دی ہے، مجھ پر اپنا اکرام کیا ہے. ولا اخاف ما تشرکون به، جس کا تم شرک کرتے ہو، جس کا تم مجھے گراوا دیتے ہو، وہ بت، وہ دیوی دیوتا تمہیں تہس نہس کر دیں گے، تمہارا کام تمام کر دیں گے، میں اب ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں. اور یہ سچ بات ہے، جب ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے ہمیں دنیا کی کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، دنیا کے کسی آنے والے فیوچر کا خوف نہیں ہوتا، گزری ہوئے ماضی کا غم نہیں ہوتا، ہمیں کسی چیز کا ریسٹلیسنس نہیں ہوتی، ہمیں کوئی بے چینی نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن، انگزائٹی، کچھ بھی نہیں رہتا. ہم بالکل ہلکے ہو جاتے ہیں تب جب ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے. ولا اخاف ما تشرکون به، اور اللہ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ میں تو اب نہیں ڈرتا ان سب باتوں سے جس کے بارے میں تم مجھے گراوے دے رہے ہو، جس کا تم پوجا کرتے ہو. الا یشاء ربی شیئا، ہاں میں تو صرف اس چیز سے ڈرتا ہوں جس کا علم میرے رب کے پاس ہے. وسع ربی کل شیء علما، میرے اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. افلا تتذکرون، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، کس طرح سے میں پوجا کروں، کیسے میں ڈروں ان باتوں سے جن کا تم شرک کرتے ہو. ولا تخافون انتم اشرکتم باللہ، حالانکہ اصل بات ہے کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، کہیں اللہ تمہیں پکڑ نہ لے. ما لم ینزل به علیکم سلطانہ، جن بتوں کو تم پکارتے ہو، جن دیوی دیوتا کو، نجوم کی تم پرستش کرتے ہو، تمہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کی نہیں کہ وہ ان کو پوجو، اللہ نے ان کو پوجنے کا حکم ہی نہیں دیا. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ، بس کون سے دو فریق سچے ہیں، بالامن، امن کے لحاظ سے. اب پتہ چل جائے گا کہ سچا کون ہے، وہ جو شرک کرتا ہے یا وہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں یہ پتہ ہو نا، ذرا بھی عقل ہو، سمجھ ہو، تو تمہیں پتہ ہو کہ کون سا شخص اللہ کے نزدیک زیادہ معتبر ہے. الذین آمنوا، وہ لوگ اللہ کے نزدیک زیادہ
اہمیت کے حامل ہیں جو اللہ کے ساتھ ایمان لے کر آ گئے ہیں۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِهِمْ، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم یعنی شرک کو شامل نہیں کیا۔ لَهُمُ الْأَمْنُ، ان کے لیے امن ہے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ ہدایت پا لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم صحابہ بہت پریشان ہوئے، بہت روئے۔ ہمیں لگا ظلم سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِهِمْ، جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا۔ تو ہم بہت روئے، ہم نے کہا کہ ہم میں سے ہر شخص ظلم، زیادتی، چھٹی مکی غلطیاں تو سب کرتے ہیں، اس طرح سے تو ہم سب گئے، ہماری تو کوئی بخشش نہیں ہونی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد ظلم نہیں ہے، اس سے مراد شرک ہے، یعنی جو شخص شرک نہیں کرے گا، جیسے کہ سورہ لقمان میں آیا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم سے مراد وہ لوگ ہیں یظلمون، یظلمون، جب بھی قرآن میں ظلم کی بات آتی ہے تو ظلم سے مراد ہے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ دلیلیں ہیں ہماری، آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف دی تھی۔ ابراہیم کے پاس یہ جو دلائل تھے اللہ کو ثابت کرنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ نوازا تھا ابراہیم کو، کس قوم کو نہیں نوازا۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ کہتا ہے جس کے ہم درجات چاہتے ہیں ہم بلند کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں سے کر لے جن کے درجات کو آپ بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بہت ہی حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو صرف اللہ نے ہدایت نہیں دی بلکہ اور بہت سی چیزوں سے نوازا، اس میں سحر فرست، نیک اولاد۔ اس دنیا میں سب سے بہترین خزانہ، سب سے بہترین وراثت اور سب سے بہترین کسی کے پاس ایسٹ کوئی سرمایہ ہے تو وہ نیک اولاد ہے، اور یہ سرمایہ اور یہ انعام حضرت ابراہیم پر بھی اللہ نے کیا۔ نہ صرف اولاد بلکہ اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، سب اللہ تعالیٰ نے نیک کر دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، حضرت ابراہیم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسحاق دیے، اور اسحاق بیٹے نہیں دیے بلکہ یعقوب بھی بیٹے دیے۔ کُلًّا ہدینا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ دکھائی تھی۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ابراہیم کی اولاد کو بھی، اس سے پہلے حضرت نوح کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، اور نوح کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے پر چلایا تھا۔ وَدَاوُودَ، ذُرِّيَّتِهِ داؤد علیہ السلام، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام، وایوب، حضرت ایوب، ویوسف، حضرت یوسف، موسیٰ وہارون، حضرت ہارون علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کا ذکر کیا ہے ان سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے چنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام باقی دوسرے نبیوں سے افضل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وَوَهَبْنَا، جیسے اللہ تعالیٰ ان کو وہب کیا تھا، ربنا حب لنا من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے اللہ جیسے ابراہیم کو نیک اور صالح اولادی تھی، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں اللہ جن کو اولادیں ہیں ان کی اولاد کو نیک کر دے، جن کی نہیں ہیں ان کو نیک صالح ابراہیم جیسی، اسحاق، یعقوب اور داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، اور آگے جتنے بھی انبیاء ہم پڑھیں گے ان جب سب جیسے، اور سب سے لاسٹ میں محمد عربی جیسا خلق، سیرت اور صورت عطا فرما، آمین۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ کہتے ہیں نیک لوگوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یہ بات جو اتنا سا حصہ ہے نا اس آیت کا، سورہ الانعام جو ہے وہ 84 نمبر آیت، یہ جو لاسٹ حصہ ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح سے ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو گولی مارے، کچ کچ کچ، بالکل ایسے دل پر اترتی ہے۔ ہم جو ہے وہ سورہ الکہف میں پڑھتے ہیں
وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابوہ صالحہ، ان کے ابا نیک تھے. اٹ مینس کہ اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمیں نیک اولاد دیتے ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح سے ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. یعنی اگر ہم توحید پر اچھی ڈیڈز کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، تو اس کی جزا کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالحہ اولاد دیتے ہیں. اور یہی ہم دعا کریں گے، اللہ ہم سے اچھے کام لے لے، ہمیں نیکوکار کر دے، تاکہ اس کی جزا میں ہماری اولادیں نیک ہیں. اور اگر وہ نیک نہیں ہیں تو اللہ ان کو نیک کر دے. وزکریا اور زکریا علیہ السلام، ویحییٰ اور یحییٰ علیہ السلام، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، والیاس اور حضرت الیاس علیہ السلام. یہ سارے کے سارے نبی، کل من الصالحین، سب صالحہ نبی تھے. واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اسی طرح سے حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ انڈیویجول سب نبی ایسے تھے کہ ہر ایک کو اللہ کہتا ہے ان میں ہم نے تمام اقوام عالم پر فضیلت دی تھی. وَمِنْ آبائِهِمْ، آیت نمبر 87 ہے، اور ان کے آباء و اجداد، و ذریاتہم، ان کی اولادیں، و اخوانہم، ان کے بھائی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ان کے بھائیوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے پیرنٹس کو ہم نے چن لیا. وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آباؤنا و ذریاتنا و اخواننا، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے اولادوں کو بھی چن لے اور ہم کو بھی ہدایت دے دے. الی صراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف، تاکہ جیسے تو نے اپنے انبیاء کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی تھی، جیسے تو نے اپنے انبیاء کو کے اولادوں کو نیک راستہ دکھایا، ایسی ہماری اولادوں کو بھی نیک راستہ دکھا. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. ہدایت تو ظاہر اللہ کی طرف سے ہے. یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے. پہلی تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، پھر ہمیں چن لے، اور پھر ہمیں ہدایت دے دے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت امپورٹنٹ بات ہے. اللہ کرے اگر وہ انبیاء جو اوپر اللہ تعالیٰ نے جن کا نام لیا ہے، اگر وہ بھی شرک کر لیتے نا اللہ کے ساتھ، اللہ کو شرک کتنا ناپسند ہے، اگر وہ بھی شرک کر دیتے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، تو ان کے اعمال بھی ان سے ما کانوا یعملون، جتنے بھی انہوں نے زندگی میں اعمال کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، کہاں وہ سارے کے سارے ویسٹ ہو جاتے ہیں. کہاں انبیاء علیہ السلام ان کے اعمال، اور کہاں ہم انسانوں کے اعمال. وہ بھی اگر شرک کر لیتے تو کیا ہونا تھا، اللہ نے ان سے بھی ان کے اعمال کو ضائع کر دینا تھا. شرک اس قدر بری چیز ہے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ تھے، وہ انبیاء تھے جن کو ہم نے کتاب دی تھی، والحکمہ، اور حکمت سمجھنے کی، بوجھ کی فضیلت دی تھی، والنبوہ، اور نبوت دی تھی. فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا، اگر وہ ان باتوں کا انکار کر دیتے، ہؤلاء، ان ساری باتوں کا، تو کیا ہونا تھا، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم ان کو ایسی قوم کی، ایسے لوگوں کے سپرد کر دیتے جو وہ ان باتوں کے منکر ہی نہ رہتے. انبیاء علیہ السلام کو عطا کی جانے والی 3 چیزیں، ایک کتاب جو کہ اللہ کی طرف سے ہے، دوسری ہدایت، سمجھ بوجھ، فہم، فراست، اور تیسری نبوت. یہ 3 بڑے معجزات، 3 بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے اللہ انبیاء کو دی. اور اگر انبیاء بھی اللہ کی ان نعمتوں کی قدردانی نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بدل کر کوئی ان کے اور ایسے جانشین پیدا کر دیتے جو کہ ان نعمتوں کی قدر کرتے. آج ہمارے پاس بھی قرآن ہے،
نبوت کے عظیم فرائض ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر ڈال کے گئے ہیں. جو نبیوں کا شیوا کیا ہوتا ہے؟ دین کو پھیلانا. ہمارے کندھوں پہ، مسلمان امت کے کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذمہ داری ڈال کے گئے ہیں. ہمیں انڈیویجولی ہر بندے کو اچھائی کو پھیلانا ہے، برائی کو روکنا ہے. ہم بھی اگر ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہم سے یہ نعمتیں چھین کر کسی ایسی لوگوں کو دے دیں جو ان کی نعمتوں کی قدر کرنے والے ہیں. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا وہ یہ کوئی وراثت نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ وہ اس ورثے کا حقدار ہوگا. اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی ہدایت دے کر ان سے اچھے کام کروا لے گا اگر خدا نہ خواستہ ہم نے ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہدایت پر ہوں گے. فبہداہم اقتدی، اور ان کو وہ ایسے راستے پر چلیں گے جو کہ سیدھا راستہ ہوگا، چلنے والا راستہ ہوگا. قل کہہ دیجئے نبی، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. میں جو تم کو تبلیغ اور رسالت کر رہا ہوں اس کام کے بدلے میں تم سے کوئی پیسہ وصول نہیں کرتا. ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ قرآن، یہ نصیحتیں جو قرآن اور دین اور اسلام کی ہیں یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ تمام جہان والوں کی طرف سے یہ قرآن ایک نصیحت ہے، پہنچانے کی چیز ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کا قدر ان لوگوں نے جانا ہی نہیں جیسے اللہ کا قدر کرنا چاہیے تھا. اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے اللہ کا قدر کیسے نہیں کیا؟ اس طرح سے نہیں کیا جب کافروں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کچھ نازل کیا ہی نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہی نہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل ہی نہیں کی. قل کہہ دیجئے اے نبی ذرا ان کافروں سے پوچھئے تو صحیح، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی تھے نا، اس پر کس نے کتاب کو اتارا تھا؟ اگر موسیٰ پر کتاب کو اللہ تعالیٰ اتار سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ایز اے ہیومن بینگ اللہ تعالیٰ نبی بنا سکتے ہیں، ان کو شریعت دے سکتے ہیں، ان پر کتاب نازل کر سکتے ہیں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں نازل کر سکتے؟ الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے تھے وہ لوگوں کے لیے سراسر نور اور ہدایت تھی. لیکن تجعلونہ قراطیسا، تم لوگوں نے بہت قدر کرتے ہو اپنے نبی کی، موسیٰ کی. یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. تین قسم کی ہم امت دنیا میں آئے ہیں جن کو کتاب دی ہے، ایک مسلم قرآن، دوسرا عیسائی انجیل، اور تیسرا تورات. ان کے لیے یہودیوں کے لیے. تو یہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو تم لوگ، کیونکہ جو مکہ کے عرب لوگ تھے، عرب کے جو مکہ کے خاص طور پر مشرکین مکہ تھے، ان کے پاس تو کوئی کتاب تھی نہیں، اس لیے وہ ان پڑھ اور جاہل کہلاتے تھے. اور جب بھی ان کو وہ مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ فٹافٹ جو ہے وہ یہودیوں سے مسئلہ پوچھتے تھے، اور یہودی ان کو کوئی آگے سے جواب دیتے تھے، کیونکہ یہودیوں سے وقت آپ کو اپنے آپ کو بہت پڑھی لکھی قوم سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان یہودیوں سے ذرا پوچھو کہ جو نبی موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں وہ بھی تو اللہ کے پیغمبر انسان تھے، اللہ ان کے اوپر نور اتارا، ہدایت اتاری، یعنی تورات اتاری، اور وہ تورات لوگوں کے لیے سراسر ہدایت تھی. اب تم اپنے نبی کی اتنی ہی قدر کرتے ہو، اپنے نبی کی کتاب کو اس قدر مانتے ہو، تو پھر ذرا ایک جواب دو. تجعلونہ قراطیسا، تم نے اپنی کتاب کو ورق بنا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تبدونہا، تم نے اس میں سے کچھ کو ظاہر کیا، وتخفونہا، کچھ کو چھپایا. یعنی یہودیوں نے کیا کیا، ان کی کتاب میں جو بات ان کو ان کی خواہشات کے مطابق لگتی تھی وہ ان نے لوگوں کو بتا دی. جو کتاب ان کے من کے مطابق نہیں تھی، ان کے خواہشات کے اگینسٹ جاتی تھی، انہوں نے اس کتاب کے اس حصے کو لوگوں کو بتایا ہی نہیں. کیونکہ یہودی علماء کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی اور وہی لوگوں کو
بتاتے تھے، سمجھاتے تھے۔ اب اچھی باتیں انہوں نے لوگوں کو جو ان کو پسند تھی وہ بتا دی، جو ان کو پسند نہیں تھی، ان کے اگینسٹ جا رہی تھی، وہ لوگوں کو انہوں نے بتائی نہیں، چھپا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم نے اپنی کتاب کا کون سا حق ادا کیا، اپنے نبی کا کون سا حق ادا کیا؟ تم نے بھی تو اس کتاب کو چھپایا۔ وَعُلِمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ، تمہیں جو کچھ بھی کتاب سے چھپایا گیا، بتایا گیا تھا، تم جانتے نہیں تھے۔ اللہ نے تمہیں علم دیا، اللہ نے تمہیں کتاب دی۔ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہارے آباء و اجداد کو وہ علم نہیں تھا جو علم اللہ نے تمہیں دیا، لیکن تم نے وہ علم کو چھپایا۔ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجیے اللہ ہی ہے، اللہ ہی نے کتاب اتاری، اللہ ہی نے نبی کو بھیجا، اللہ ہی نے تم کو علم دیا۔ تم نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟ اللہ نے سکھایا۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، اے نبی چھوڑ دو ان کو، یہ اپنی فضول بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کھیلتے رہیں جب تک یہ کھیل سکتے ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ، یہ کتاب قرآن ہے، أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، ہم نے اس کتاب کو خیر و برکت والی نازل کیا ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ، یہ کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، پہلی کتابوں کو بھی اچھا کہتی ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ، اور یہ کتاب اس لیے اتاری گئی کہ اس کتاب کے ذریعے ام القریٰ یعنی اہل مکہ کو ڈرایا جائے۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو مکہ کے ارد گرد باقی پوری دنیا، جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے، جہاں تک انسان ہیں، وہاں تک اس کتاب کو پہنچانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالآخرات، آخرت کے ساتھ، یؤمنون بھی، جو لوگ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کتاب کو ضرور مانیں گے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ لوگ نماز کی پابندیاں بھی کریں گے۔ جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، وہ لوگ نماز کی پابندی بھی کریں گے اور اس کے قرآن کی رسپیکٹ بھی کریں گے، اور نہ صرف رسپیکٹ کریں گے۔ وَهَٰذَا الْكِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب بابرکت اتاری گئی ہے اور اس کی برکت کے وہ فیض بھی لیں گے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ عرب جیسی قوم جو جاہل تھی، قبائلی عصبیت کی وجہ سے ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتی مرتی رہتی تھی، وہ جاہل قوم دنیا کی مہذب ترین قوم میں بدل گئی۔ چند ہی سالوں میں اس کتاب کی برکت سے لوگوں کی کایا پلٹ گئی، لوگوں کے اخلاق اور عادات اس قدر اعلیٰ بن گئے، یعنی وہ جو وحشی تھے، وہ جٹ تھے، جاہل تھے، وہ قوم باقی تمام اقوام عالم کی پیشوا بن گئی۔ بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے سرنگوں ہو گئی۔ دنیا اس کتاب کی وجہ سے، پوری دنیا کے اوپر ان کا راج ہو گیا۔ مسلمانوں کے علوم اور تہذیب پوری دنیا میں پھیلنے لگے۔ اس قرآن کی تعلیم سے لوگ جہاں جہاں بھی لوگ تھے، انسانیت تھی، وہ ذلت کی گہرائیوں سے نکل کر عزت کے مرتبے پر گئے۔ نہ صرف مرد انسان بلکہ عورتیں، جس کو معاشرے کا ایک آبجیکٹ سمجھا جاتا تھا، غلام عورت جو کہ ایک بکاؤ چیز تھی، اللہ نے ان کو بھی عزت اور مرتبہ اور شان بخشا۔ آج بھی اس قرآن کو برکت کے طور پر لیں گے، اس کو اپنی زندگیوں میں ہم ڈھالیں گے، ہماری عادات، ہماری اطوار، ہماری اخلاق اس قدر اعلیٰ ہو جائیں گے، ہم پوری دنیا کو اپنے سامنے جھکا سکتے ہیں۔ پوری دنیا پر اگر دوبارہ ہم اپنے علوم و تہذیب کو پھیلائیں گے تو پوری دنیا جہاں جہاں پر بھی ذلت ہے، وہ سب لوگ ذلت کی گہرائیوں سے نکل کر عزت کی جو ہے وہ اونچائیوں تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ مگر اس کے لیے ہمیں اس قرآن کے ساتھ جڑنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، اس قرآن کو پکڑنے کی، اپنا شعار بنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔